آزاد ہو گیا. لیکن ہم کو کس کا غلام رہنا چاہیے؟ اللہ کا. اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں. عبد اسی لیے ہم عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. عبد سے لفظ بنا ہوا ہے معبود. معبود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الہ. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کا. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے. یعنی ہم غلام کس کے ہونا چاہیے؟ اللہ کا. لیکن کس کے تھے پہلے؟ انگریزوں کے. اس کے بعد کیا ہم آزاد ہوئے؟ اب ہم ہندوؤں کے غلام ہیں. رائٹ. ابھی بھی ہمارے پاس غلامی ہے. ہمارے سر پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ہمارے اپنے ہیں، نام کے لیڈر ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان کو اس بات کی سمجھ ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم پہ ایک رعب ہے، پریشر ہے. پولیس کا ڈر ہے. یہ ڈر ہم کو پولیس کا ڈر ہے لیکن اللہ کا نہیں ہے. رانگ سائڈ گاڑی چلانا بیسیکلی ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں کہ تم کسی انسان کا حق مت مارو. اگر آپ رانگ سائڈ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. وہ آنے والے کا راستہ ہے، ہم اس کا حق مار رہے ہیں. تو ہم کو اللہ کا ڈر نہیں. پولیس والا ہے کیا دیکھتے نہیں ہے تو رانگ سائڈ چلے جاتے. رائٹ. تو یہ گناہ کر رہے ہیں. سگنل توڑ دیتے ہو. تو اصل عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. اللہ کی غلامی کیا ہے؟ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنا فیصلہ نہ کرے حقیقت میں وہی کافر ہے. ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے، ہم پولیس اسٹیشن میں کیس لے کے جاتے ہیں. ہم مسلمان رہتے ہیں، ہم ایک اس شخص کے پاس اپنی عدالت میں اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں جس کو پیشاب کر کے طہارت لینے کی بھی تمیز نہیں ہے. اس کو معلوم طہارت کا قانون، وہ مسلمانوں کو معلوم ہے، ہمارے چھوٹے بچے کو معلوم ہے کہ پیشاب کرنا چاہیے تو بیٹھ کے کرنا چاہیے، طہارت لینا چاہیے. رائٹ. لیکن انہیں کہیں بھی کھڑے رہ کے پیشاب کر دینا اس کو نہیں معلوم. بلکہ وہ لوگ تو جانوروں کا پیشاب بھی پیتے ہیں. یہ ایسا ملک ہے جس کے اندر گھی کو جلایا جاتا ہے، دودھ کو بہایا جاتا ہے پتھروں پہ، اور پیشاب کو پیا جاتا ہے. جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس قبر کے اوپر بڑے مہنگے کپڑے اڑائے جاتے ہیں اور انسان ننگا پھر رہا ہے. تو یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یا تو ذہنی غلام ہیں، یا دل سے غلام ہیں، یا اپنے ارادوں سے غلام ہیں. جب ایک بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اسلام میں، بیٹا ایک منٹ، تو وہ اپنے آپ کو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں آج سے اللہ کا غلام ہوں، لا الہ الا اللہ. اب جب غلام ہم بن کے کھڑا ہو جائے تو وہ پوچھے گا مالک بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد میرے رسول ہیں، وہ تم کو سکھائیں گے زندگی کیسے گزارنا. بار بار علامہ نیچے نہیں آئیں گے. اپنا ایک پیغمبر انہوں نے ہمارے لیے بھیج دیا. وہ پیغمبر کیا لے کے آئے؟ قرآن. رائٹ. اب ہمارا فرض کیا ہے؟ اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے اندر ارادے جو ہے نا وہ بالکل سیدھے رکھنا اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے آخر میں کہ قیامت کے دن اچھے اچھے لوگوں کے اعمال غارت ہو جائیں گے. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار اس کے اندر جو نیت چھپی ہوئی ہے وہ. آپ ایک انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے والد یہ بولے کہ بیٹا آپ انجینئر بن جاؤ، میں آپ کو کالج گاڑی دلاؤں گا، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ انجینئرنگ پہ ہے یا کالج گاڑی پہ ہے؟ رائٹ. یا پھر اگر والد یہ کہے اپنے بیٹے سے اگر تو انجینئرنگ پاس نہیں ہوا تو میں تیرے کو جائیداد سے نکال دوں گا، تو انہیں کیا کر رہا ہے؟ ڈر کے پڑھ رہا ہے. تو باپ کو کیا بولنا چاہیے؟ آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ بیٹا کہ پوری جائیداد بھی تمہاری ہے، تم بھی میری اولاد ہے، میں تمہارا باپ ہوں، جو چاہو دلاؤں گا، لیکن تم دھیان سے پڑھنا ہے اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، تاکہ تمہارے اندر قابلیت آئے، تم اس دنیا کو سنوار کے دکھاؤ. ایسا کمانا، انجینئر بن جانا، بڑی بڑی پوسٹ پہ چلے جانا بھی گھٹیا قسم کی سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تمام دنیا میں سب سے بہترین کریشن میں نے جو بنائی وہ انسان ہے. جب ہم دنیا میں سب سے اچھے ہیں تو ہم کو اچھے رہنا چاہیے.
لیکن ہمارے علماء ہمارے مولوی کیا بتا رہے ہیں؟ ہم فلاں کے پیروں کی دھول ہے، ہم ان کے کتے ہیں، ہم ان کی بلی ہے، ہم ان کے چوہے ہیں۔ اللہ آپ کو انسان بنایا بھائی، آپ کیوں بول رہے ہیں ہم فلاں کے فلاں بزرگ کے جو ہے پیشاب ہے، ان کا پیخانہ ہے، ان کے کتے؟ گھٹیا قسم کی باتیں، آپ کے مائنڈ کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ نہیں، جس بچے کو اس کا باپ یہ سمجھاتا بیٹا دیکھو تم ایک بہت بڑے خاندان سے ہو، ایسی حرکتیں تم کو زیبانی دے گی، منہ سے گالی نکالنا شرفا کا کام نہیں، چیخنا چلانا، کسی کو تنگ کرنا، کتا جا رہا ہے اس کو بنڈا مارنا، سوتیلا بھائی ہے کیوں مارے؟ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ گرتے 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 وہ اتنا گر گیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اب تو کتے بلیاں بھی سگنل دے کے کراس کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سگنل توڑ کے چلتے ہیں۔ جو ڈیوائیڈر لگایا جاتا ہے روڈ کے بیچ میں، وہ جانوروں کے لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی جانور ادھر سے ادھر کراس کرتے ہوئے مر نہ جائے۔ انسانوں کے لیے تو ایک وائٹ پٹی ڈال دینا کافی کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے اس وائٹ پٹی کے لیفٹ سائڈ سے مجھے جانا ہے، رائٹ سائڈ سے آنے والے کا راستہ ہے۔ ہم لوگ تو ڈیوائیڈر کراس کر کے ادھر سے آ جائیں، اس کا مطلب جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے نا کہ بیٹا آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں۔ یہ کس کا کام ہے سکھانا؟ والدین کا۔ والدین کو سکھانا کس کا کام ہے؟ یا تو ان کے والدین کا، یا موجودہ مولویوں کا، لیڈروں کا، جو ہمارے ابھی کارپوریٹر صاحبہ آتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ یہ باتیں بتانا ان کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ پرانے زمانے کی 1200 سال پرانی کتاب لیں گے، امام ابو حنیفہ یہ کرے تھے، انہوں یہ کرے تھے، ہم کو کیا کرنے کا؟ آپ قرآن پڑھائیے، لوگوں کو سمجھائیے اللہ آپ کو ڈائریکٹ کیا حکم دے رہا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا۔ اور رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے اس وقت دنیا میں؟ قرآن ہے۔ ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا انسانوں کے پاس ہے، لیکن رسی کا نام کیوں لیا اللہ تعالیٰ؟ وہاں یہ بھی بول سکتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یا یہ بھی بول سکتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِقُرْآنِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کو یا اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقے نہ بنانا۔ لیکن اللہ نے رسی کا ذکر کیا ہے، اور رسی میں کتنے ڈوریاں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے رسی کا ذکر کیا۔ وہ 3 حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ ہے لکھی ہوئی کتاب۔ اگر میں آپ کو 650 روپے کی لکھی ہوئی کتاب انجینئرنگ کی لا کے دے دوں، آپ وہ پڑھ کے انجینئر بن سکتے ہیں؟ اس کو کیا چاہیے؟ ایک سمجھانے والا پروفیسر چاہیے، رائٹ؟ وہ پروفیسر کون ہے قرآن کو سمجھانے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کو حدیثوں سے سمجھنا ہے قرآن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کس طرح سمجھایا، وہ ہمارے پروفیسر ہیں۔ اچھا، خالی سمجھانے سے کام چل جائے گا یا اس کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھانا چاہیے، رائٹ؟ اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ؟ سنت۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث منہ سے کہی ہوئی بات، سنت جو آپ باڈی سے کر کے دکھائے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ ایسے بیٹھتے تھے، اس کروٹ سوتے تھے، آنکھوں میں کاجل اس طرح لگاتے تھے، چلتے اس طرح تھے، بیٹھتے اس طرح تھے، پیر پہلے گھر میں ڈالتے وقت سیدھا ڈالتے تھے، مسجد میں ڈالتے وقت، تو یہ ساری سنتیں ہیں نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا، تو لکھی ہوئی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، یہ تینوں ملا کے آپ کا دین بنتا قرآن۔ اور ہم تینوں اتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا تو اہل قرآن ہے، یا اہل حدیث ہے، یا اہل سنت ہے۔ زندگی بھر مومن نہیں بن سکتے، زندگی بھر مسلم نہیں بن سکتے اگر آپ فرقوں میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ ایک جھوٹی بات اللہ کے نبی کے نام پہ کھڑی گئی ہے اور پھیلائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے موسیٰ کی امت میں 71 فرقے ہو گئے تھے، عیسیٰ کی امت میں 72 ہو گئے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کے نبی جیسی ہستی اپنی مبارک زبان سے ایسی گھٹیا بات بول سکتی؟ کیا ہم لوگ ہمارے مولویوں کی شرم نہیں ہے تھوڑی سی یہ بات کہتے ہوئے نبی کے نام پہ جھوٹ؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا فرقہ چلانا ہے، اپنے غلے بھرنا ہے، اپنے چندے لینا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی زندگی میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ
اللہ کے نبی کی ہی زبان سے ہم کو قرآن کی وہ آیت ملی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنا۔ بیٹا ڈسٹرب مت کرو، ایک منٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو حدیث کا نام لے کے پیش کیا جا رہا ہے یہ جھوٹی ہے۔ اور جس دن کسی انسان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ 73 فرقے ہو جائیں گے تو ہوں گے ہی ہوں گے، تو اس کا مطلب آپ کے دماغ میں خود ہی فرقہ بندی بن رہی ہے یہ بات سے۔ اچھا اگر یہ بات صحیح بھی ہو جائے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ننگے پھریں گے تو آپ ننگے پھرنے چاہیے، تو آپ فرقے مت بنائیے نا۔ اللہ کے نبی بولے ایک زمانے میں اگر بن جائیں گے تو آپ ان بدماشوں میں مت رہیے جو فرقے بنا رہے ہیں۔ ہمارے علماء بات کرنا شروع کرتے ہی پہلے یہ شروع کرتے ہیں، انہیں بریلوی ہے، انہیں دیوبندی ہے، انہیں وہابی ہے، انہیں اہل حدیث ہے۔ ہم سب انسان ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جماعت کسی فرقے، ہم مسلمان ہیں بس۔